اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ رب العزت کا احسان سمجھ کر شکر کرے کہ انہوں نے ہم سے کام لے لیا ورنہ ہماری کیا طاقت تھی۔ فرمایا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ رب العزت کا احسان سمجھ کر شکر کرے کہ انہوں نے ہم سے کام لیا ورنہ ہماری کیا طاقت۔ اللہ رب العزت نیکی کی توفیق نصیب فرمائے، اطاعت پہ استقامت ملے تو اس میں اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ یہ اللہ کا فضل سمجھے۔ اللہ رب العزت کوئی دین کا کام لے لے، دین کی خدمت لے لے تو اس میں اپنا خوبی اور اپنا کمال نہ سمجھے، محض یہ اللہ کا فضل سمجھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس سے دو چیزیں نصیب ہوں گی، ایک تو آدمی ہمیشہ عجب کے مرض سے محفوظ رہے گا اور دوسرا جب شکر کرے گا اللہ رب العزت اس کی پر استقامت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے ہم اور دیں گے، تو اس سے ایک تو عجب نہیں پیدا ہوگا، بڑائی اپنی۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بس اوقات لوگ اسلام کا بڑا درد دکھاتے ہیں اور اسلام کی حمایت میں بڑے پرجوش نظر آتے ہیں، بڑے پرجوش نظر آتے ہیں، لیکن وہ اصل جوش قومی ہوتا ہے، وطنی ہوتا ہے، یا پھر حب جاہ کے لیے ہوتا ہے، یا پھر حب جاہ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر تو وہ شریعت کے مطابق ہو، پھر تو اللہ کے حکموں کا خیال رکھے گا، پھر تو اللہ کی رضا کے مطابق کام کرے گا، پھر تو اللہ کی چاہت کو سامنے رکھ کے کام کرے گا۔ تو اسلام کی حمایت کی بات ہے، اسلام کی خدمت کی بات ہے، لیکن چونکہ مقصود حب جاہ ہے تو سچ جھوٹ کو، صحیح غلط کو، اور جسے کہیں گے پھر وہ کسی چیز کی تمیز نہیں رکھتا، بس بظاہر بڑا ولولہ ہے، بڑا جوش ہے اسلام کی حمایت کا اور دین کی خدمت کا، لیکن چونکہ مقصود حب جاہ ہے اور اپنی جسے کہیں کہ شہرت ہے، اس لیے وہ شریعت کی حدود کا پھر خیال نہیں رکھتا، شریعت کی حدود کی خیال نہیں رکھتا۔ تو فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اگر کوئی خوبی ہے بھی اور کوئی اللہ رب العزت نے کسی کام کی قبول فرما بھی لیا اور کسی اطاعت کی توفیق مل بھی گئی تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے ماض فضل کرم سے اس کی توفیق عطا فرما رکھی۔ عجوب سے بھی محفوظ رہو گے اور ساتھ شکر کرنے کے بدولت اللہ اس پہ استقامت بھی نصیب فرمائے گا۔ اظہار عمل مطلقاً نقص نہیں اور نہ اخفاء عمل مطلقاً کمال ہے، بلکہ نقص جب ہے جب اپنے اوپر نظر ہو۔ اپنے عمل کا اظہار کرنا، کسی عمل کا اظہار کرنا یہ مطلقاً برا نہیں ہے، اور اپنے ہر عمل کو چھپا لینا یہ مطلقاً کمال نہیں ہے۔ اظہار عمل اس وقت برا ہے جب اپنے اوپر نظر ہو کہ یہ میرا ہے، میرا ہے اور میری تعریف ہو جائے، تب اظہار عمل بہت برا ہے اور کمال اپنا ہے۔ جبکہ اپنے اوپر نظر نہ ہو بلکہ صرف خالق حقیقی پہ نظر ہو تو پھر اس اظہار عمل بھی برا نہیں، بلکہ اس سے دوسروں کو رغبت ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، دوسروں کو ترغیب ملتی ہے۔ فرمایا ذکر کر کے جو نفس خوش ہو تو اگر اس کو اپنی فضیلت سمجھو تو کبر ہے۔ ذکر کر کے جو نفس خوش ہو تو اگر اس کو اپنی فضیلت سمجھو تو کبر ہے، اگر عطائے حق سمجھو اور اپنے کو اس کا مستحق نہ سمجھو تو شکر ہے۔ کسی عمل کا ذکر کر کے اگر اس کو اپنی فضیلت سمجھو، یہ تو دل کی بات، دل مفتی ہے، دل آپ کی گواہی دے گا کہ اس میں اپنی فضیلت سمجھ رہے ہیں۔ اگر اپنی فضیلت سمجھ رہے ہیں تو یہ کبر ہے، یہ کبر ہے، اور اگر اسے سمجھو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور میں تو اس کا مستحق نہ تھا، اللہ نے کرم کر دیا، تو یہ شکر ہے، یہ عمل مقبول ہے، یہ عمل مقبول ہے۔ اپنے اعمال کو اسی وقت تک کچھ سمجھتے ہیں جب تک اپنے اوپر نظر ہو،
اور جب حق تعالیٰ کی عظمت پر نظر ہوگی تو ہر شخص اقرار کرے گا میں نے تو خدا تعالیٰ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ جب اللہ پہ نظر ہوگی تو پھر اپنا عمل کچھ بھی نہیں لگے گا، پھر تو ہر وقت یہ فکر لگی ہوگی کہ میں نے تو اس کا حق ہی ادا نہیں کیا، میں نے تو اس کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اور جب اپنے اوپر نظر ہوگی پھر بہت بڑا سمجھے گا، پھر بہت بڑا سمجھے گا۔ جتنے کام حق تعالیٰ ہم سے لے رہے ہیں یہ خود انعام ہے، پھر اس انعام پر طلب انعام کا کیا مطلب؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کوئی نیکی کی توفیق دے رہے اور دین کی خدمت کی کوئی شکل اللہ نے لے رکھی ہے، یہ خود اللہ کا انعام ہے، یہ انعام ہی بہت بڑا انعام ہے، پھر کیا انعام مانگ رہے ہو؟ یہ خود بہت بڑا انعام ہے۔ فرمایا جتنے کام حق تعالی ہم سے لے رہے ہیں یہ خود انعام ہے، پھر انعام پر طلب انعام کیسا؟ انعام تو عمل پر ہوا کرتا ہے، یہاں تو خود یہ اعمال ہی سراپا انعامات ہے، ورنہ ہم کس قابل تھے کہ حق تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ تھوڑا سا آگے آ جاؤ۔ یہ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ بس اوقات آدمی کوئی عبادات کر رہا ہوتا ہے اور ذرا سے کوئی تقویت کے خلاف حالات آ جائیں تو اندر ایک عجیب سی شکوے کی کیفیت، ارے ہم اتنے بزرگ بھی ہیں اور پھر بھی ہم پہ حالات آ رہے ہیں، ہم اتنا خدمت بھی کر رہے ہیں دین کا، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم اتنے نیک بھی ہیں اور پھر بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ اپنے عمل کو کوئی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتا ہے، ہاں تبھی یہ اندر شکوے کی کیفیت ہے، شکایت کی کیفیت ہے۔ اور اگر یہ خیال ہے کہ یہ جو اللہ نے توفیق دے رکھی یہ بھی اس کا فضل ہے، یہ تو بہت بڑا انعام ہے، میں تو اس کا بھی مستحق نہ تھا، میں تو اس کا بھی مستحق نہ تھا، تو پھر یہ اندر کبھی شکوے کی کیفیت نہیں ہوگی، شکوے کی کیفیت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کیا سمجھتا ہے؟ بڑی بزرگی ہو رہی ہے اور پھر میرے اوپر یہ حالات ہیں، میں تو میرے اندر تو کوئی ایسا تھا نہیں کہ میرے اوپر یہ حالات آ گئے۔ اور پھر بھی اگر جائزہ ہم لینا، ہم جائزہ تو زندگی میں شاید ایک نماز بھی ایسی نہیں ملے گی کہ اول تا آخر اس میں اللہ کا دھیان ہو، ایک نماز بھی نہیں ملے گی، اور دل میں کیا سنا بس بڑی بزرگی ہے، ایک نماز بھی زندگی میں ایسی نہیں ملے گی کہیں کہ اول تا آخر اللہ کا دھیان نصیب ہو۔ آپ سے کوئی بات کرے اور آپ کی طرف چہرہ نہ کرے تو کتنا برا لگے گا؟ دوبارہ بات کرنا آپ گوارا کریں گے؟ نہیں، جاؤ بات میرے سے کر رہے ہیں اور دیکھ ادھر رہے ہو، ایسا ہی ہے نا۔ یہ تو اللہ کا حلم ہے بھائی، اللہ کا کرم ہے کہ باتیں اللہ کر رہے ہوتے ہیں اور دل کا چہرہ کہیں اور ہوتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی کھڑا کر لیتا ہے، اللہ پھر بھی سن لیتا ہے۔ یہ تو محض اس کا انعام ہے، یہ تو محض اس کی مہربانی ہے، یہ محض اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت یہ نیکیوں کی توفیق دے رہا ہے۔ کمال پہ ناز کرنا خود اس کی دلیل ہے کہ یہ شخص کمال سے خالی ہے۔ کمال پہ ناز کرنا یہ خود اس کی دلیل ہے کہ یہ شخص کمال سے عاری ہے، ورنہ اہل کمال ناز نہیں کیا کرتے، کیونکہ ان کو کمال کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، جس سے اپنے کو عاجز پا کر کبھی ناز نہیں کرتے، کبھی ناز نہیں کرتے۔ اگر واقعی کمال ہے تو پھر اس کے اندر یہ خوبی ہوگی کہ وہ شخص اپنے آپ کو باکمال نہیں سمجھتا، واقعی اگر کمال ہے تو۔ اور اگر کمال ہے نہیں تو پھر وہ اپنے کمال پہ ناز کرے گا، وہ اپنے کمال پہ ناز کرے گا۔ پھلدار شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے، پھلدار شاخ جھکی ہوئی کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جس پر پھل نہیں ہوتا وہ سیدھی ہوتی ہے۔ تو ایسی اگر واقعی کمال ہے تو اس کے اندر تو عجز انکساری زیادہ ہوگی، اس کے اندر تو عاجزی انکساری زیادہ ہوگی۔ عمل صالح کی توفیق محض حق تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ یہ جو آپ کو نماز کا شوق ہے، رات کو تہجد میں اٹھتے ہیں، یہ آپ کا کام نہیں بلکہ کوئی اور ہی اٹھا رہا ہے، کوئی اور ہی اٹھا رہا، اس کی نظر کرم ہے تو چلتے رہیں گے، کوئی اور ہی اٹھا رہا۔ فرمایا عمل صالح کی توفیق محض حق تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ یہ جو آپ نماز کا شوق ہے اور رات کو تہجد میں اٹھتے ہیں، یہ آپ کا کام نہیں بلکہ کوئی اور ہی اٹھا رہا ہے، کوئی اور ہی اٹھا رہا ہے۔
اگر حق تعالی ہم سے کچھ کام لے لیں اور ان کو ان کی عنایت سمجھو. کام لینا اس لیے کہتا ہوں کہ سب باغیں ان کے قبضے میں ہیں، پس اپنا کمال نہ سمجھو، نہ کسی گناہگار کو حقیر جانو. نہ اپنا کمال سمجھو اپنی کسی عبادت کو، اور نہ کسی گناہگار کو حقیر سمجھو. نہ کسی گناہگار کو حقیر سمجھو. اللہ رب العزت یہ حقیقت ہمیں نصیب فرما دے. ہاں بھائی، یہ بہت بڑی بزرگی ہے. اللہ کسی کو نصیب فرما دے ہاں کہ اپنی برائیاں آنکھوں کے سامنے اور دوسروں کی حقارت دل سے نکل جائے. آسان نہیں، یہ بار بار اس پہ نفس کا محاسبہ کرنا پڑتا، بار بار نفس کا محاسبہ کرنا پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل فی عینی صغیرا. یہ امت کو دعا سکھائیے، اللہ مجھے میری آنکھ میں چھوٹا کر دے. اللہم اجعل فی عینی صغیرا. تو اپنی کسی خوبی پہ نظر کر کے ناز کرنا یہ بہت بڑی برائی ہے. بہت ساری برائیوں کو ہم برائی سمجھتے ہیں اور توبہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ دل کی بہت ساری بیماریاں اور برائیاں اور گناہ ایسے ہیں جن پہ نظر بھی نہیں ہوتی، توبہ بھی نہیں کرتے. اعضاء اور جوارح کی بہت ساری غلطیوں کو، گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ دل کی ایسی زہریلے اور موذی مرض ہیں جنہیں ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، بیماریاں بھی نہیں سمجھتے ہیں، علاج بھی نہیں کرواتے، توبہ بھی نہیں کرتے، اور یہی ساری نیکیوں کا نور چھین لیتے اور ساری نیکیوں کا روح ختم کر دیتے. یہ تو مرض ہے. تو اپنا ہر وقت اس لحاظ سے محاسبہ بھی ہوتا رہے، محاسبہ بھی ہو، عبادات بھی ہوں، دین کا کام بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ اسے اللہ کا فضل سمجھ، اللہ کا فضل سمجھ. ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اس زمانے کا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، چاہے کوئی نعمت دنیاوی ملے اور چاہے کوئی نعمت دینی ملے، ہر وقت اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیری عطا ہے. ہر وقت اللہ کا شکر، کہیں تو دنیا نعمت ملے، جسمانی ملے، روحانی ملے، دینی ملے، ہر وقت اللہ کا شکر. اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے. تو یہ شکر جو ہے نہ جانے کتنی روحانی بیماریوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے. اگر یہ اندر سے شکر ہے نا، ضروری نہیں زبان کے بول ہوں، اندر کی کیفیت کہ اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، یہ اندر کی کیفیت. اگر یہ نصیب ہو جائے تو نہ جانے آدمی کتنی روحانی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا. حسد نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، عجب نہیں ہوتا، کسی کی حقارت نہیں ہوتی. پتہ نہیں کتنی بیماریاں جس نے ہمارے دلوں کو ایسا کر رکھا ہے. شکر. اور ایک فرماتے تھے دوسری یہ کہ ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہا کرو، باتوں کے انداز میں، بولنے کے انداز میں. ہاں، اللہ سے باتیں کیا کرو، کچھ نہ کچھ مانگتے رہا کرو. فرمایا آج کون لمبے چوڑے مجاہدے کرے گا؟ کوئی آدمی یہ دو چیزیں ہی کر لے، اسے اللہ کا بہت قرب نصیب ہو جائے گا، بہت قرب نصیب. ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد